آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا بھی ایک سوال ہے کہ ہم بھی ان پاکستانیوں میں سے تھے جنہوں نے عمران خان کی جو تقریریں تھی، تقریروں سے زیادہ لیکچرز تھے، تو اس پہ اعتبار کر کے ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا، لیکن جو ہمیں تو نہیں تھا پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے بہت ساری وہ مکس پارٹیاں، مکس اچار ٹائپ کی پارٹیاں لا کے اس کو بٹھا دیں گی اور اپنے کام نکلواتے رہیں گی۔ تو کیا آئین اس بارے میں خاموش ہے کہ اس طرح کی گرتی ہوئی ساکھ والی پارٹی 5 سال ضرور پورے کرے؟ جی، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے یہ ریوزٹ کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے جو 2018 کے انتخابات کے اندر جس چاہت اور محبت کے ساتھ انہوں نے اور تمام تر سنسیئرٹی کے ساتھ ہی مجھے ماننا چاہیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا، بعض جگہوں کے اوپر جہاں پر بہت بڑی دھاندلی، بلکہ دھاندلا نہیں ہوا تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے تبدیلی لے آئیں گے اور یہ لوگ جو ہیں غلطیوں سے سیکھیں گے۔ ٹائم بہت زیادہ تھا نا ان کے پاس، انہوں نے تمام کرپٹ لوگوں کی داستانیں خود ہی بیان کی ہوئی تھیں، ان کے کردار سے آگاہ تھے، اداروں کے اندرونی خلفشار سے آگاہ تھے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کرنے کے جو فوائد ہیں اس سے آگاہ تھے، ان تمام چیزوں سے آگاہ تھے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بہت دھانسو قسم کا، بہت ہی زبردست اور بڑھیا قسم کا ایک فارمولہ لے کے آئیں گے جس سے اس قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ فارمولہ ایسا آیا کہ جو 5.8% پر جی ڈی پی گرو کر رہی تھی اس کو اٹھا کے جو ہے منفی کے اندر لے آئیں، یہ فارمولہ لے کے آئیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ نظام اس بنیادی مفروضے کو قائم ہی نہیں رکھ سکا کہ حکومت ڈلیور کرے گی، تو لہٰذا اب آپ کو پیچ ورک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پیچ ورک ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم کس طریقے سے کرائیں جی کہ ہم بچ جائیں، ان کے بندے ہم کیسے توڑیں جی کہ ہم بچ جائیں، میں تقریر کیسی کروں کہ جی اگلے 4 گھنٹے نکل جائیں، میں ٹویٹ کیسا کروں جی کہ اگلے 6 گھنٹے نکل جائیں۔ اب یہ جو سیاسی مداری پن ہے اس کے اوپر بات آ کے ٹھہر گئی ہے۔ جو لے کے آئے تھے وہ بھی پریشان ہیں، جو آئے ہوئے ہیں وہ صرف اس بات کی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اگر جو لے کے آئے تھے انہوں نے اگر اپنے تیور بدل لیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی پریشانی ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سو کو پتہ ہے کہ دوبارہ زندگی میں ان کو کبھی یہ موقع نہیں ملنا، کبھی یہ موقع نہیں ملنا جو اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، کہ نظام جو ہے وہ کیوس کا شکار ہے اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ سونے کی ڈلیاں ہیں جو اس نظام میں سے نکال کے اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے بہتر موقع ان کو کبھی پاکستان میں نہیں ملنا۔ صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر تیور بدلے مقتدر حلقوں کے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اب 5 سال پورا کرنے کی بات، تو 5 سال پورا حکومت کے لیے نہیں کروانا، 5 سال اس حوالے سے پورا کروانا کہ اگر 5 سال سے پہلے ہم نے نکال دیا یا معاملات ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے ان تمام لوگوں کو جن کی سپورٹ سے ہم نے یہ تجربہ کیا تھا، پھر ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر 5 سال سے پہلے یہ نظام ختم ہو گیا تو ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ پھر تو ظاہر ہے پارٹیاں چپکے سے نہیں بیٹھیں گی، تو اپوزیشن کی پارٹیاں بھی چپکے سے نہیں بیٹھیں گی، تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اب منصوبہ بنانا 5 سال تک کمپلیٹ کروانے کا اور عملی طور پر کمپلیٹ ہونا پولز اپارٹ۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود بہت سارے اہم اور نازک موقعوں کے اوپر اس کو بہت سے ایسے فیصلے کرنے پڑے جس میں اس کی مرضی اور منشا شامل نہیں تھی۔ یہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں، یہ کوئی مشین نہیں ہے جس کو آپ چابی سے بند کر دیں اور چابی سے کھول دیں۔ سمجھتے ہیں ہم کہ مشین ہے، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ تو اس وقت یہ ایشو ہے آپ کے سامنے کہ 5 سال پورے کروانے کا منصوبہ تو ہے، لیکن وہ کتنا قابل عمل منصوبہ ہے اور اس کی کاسٹ ملک کو کیا ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میڈیا کو دیکھنا تو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، کیبل کا کنیکشن کٹوا دیا ہوا ہے، صرف سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں۔ گھر سمارٹ ٹی وی میں انٹرنیٹ کی کیبل لگی ہوئی ہے، اور جو بی بی سی کو دیکھ لیں، الجزیرہ کو دیکھ لیں، کوئی اور انڈیپینڈنٹ جو نیوز چینل ہیں اس کو دیکھ لیں، یہ سارے اب میڈیا کا نام لوں گا، پاکستانی میڈیا کا کوئی چینل ہم فالو نہیں کرتے۔ یہ ایک دوسرے کو بس نیچا دکھا رہے ہیں، اور بس پتہ نہیں کہاں سے ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ اپنی ساکھ کو اس طرح انہوں نے خراب کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، الفاظ بہت سخت ہیں ان کے لیے، لیکن ادا کروں گا تو پھر آپ وہ اپنے پروگرام میں کویسچن شامل نہیں کریں گے۔
اب دیکھ لیں آپ جیسے صحافی جو محنت کر رہے ہیں اور بھی آپ جیسے ہیں جو محنت کرتے ہیں اچھا کمنٹس دیتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو عوام کے لیے وہ ریسرچ لے کے آتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں پہ اتنے لوگ تھے اور یہ کہہ رہے ہیں جی جلسہ خالی ہے جلسہ خالی ہے. اچھا مکس ہے آپ کے سوال کے اندر. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس وقت آپ کو مار دھاڑ نظر آتی ہے، نہ صرف اپنے کمپیریٹرز کے اگینسٹ، یعنی ایک دوسرے کے خلاف جس طرح آپ نے فرمایا، اور بلکہ سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ لیا جاتا ہے. لاہور کے جلسے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جی جلسہ گاہ خالی ہے، جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے. تو جب بعض چینل سے کہنا شروع کر دیتے کہ جلسہ گاہ خالی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت وقت کا کیا جو ہے اس کے اوپر رویہ ہوگا. بلکہ مجھے تو ایک کومنٹ یاد آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی میں نے پڑھا تھا کہ ایک چینل کہہ رہا تھا کہ لاہور کی جلسہ گاہ کے اندر مینار پاکستان کے ارد گرد ہزاروں افراد موجود ہیں. تو دوسرے چینل کے حوالے سے رپورٹ کی گئی، اس نے کی نہیں تھی لیکن ایک انہوں نے ایک طرح سے حصے میں صاحب پھڑکی ہوگی کسی کی، اور اس نے یہ جملے لکھ دیے کہ دوسرا چینل رپورٹ کر رہا تھا کہ لاہور کے اندر تو مینار پاکستان ہے ہی نہیں. تو اس قسم کا ایک میڈیا بن گیا ہے کہ آپ جو انٹ شنٹ جو ہے وہ بولتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ اس سے لوگ کنونسڈ ہو جاتے ہیں. اثر پڑتا ہے کیونکہ ظاہر اگر آپ ڈسٹنس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ٹانک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا آپ بدین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ ریلائی کریں گے کہ لاہور کے اندر سے جو بندے رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر ایک دو چینلز کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ کے اندر لوگ نہیں ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہیں، تو کم از کم آپ تمام طرح اعتماد رکھنے کے باوجود کنفیوز ہو جائیں گے. تو کنفیوژن پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے میڈیا، کلیئرٹی لانے کا ذریعہ نہیں بن گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی میڈیا ہی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے. امریکہ کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر کم حد تک، یورپ کے اندر بھی بعض لوگوں کے اوپر آپ کو میڈیا کنفیوژن پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ یورپ کے اندر جو میڈیا کنفیوژن پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے وہ ان جماعتوں کے ساتھ منسلک ہے جن کے اپنے اپنے بڑے کلیئر ایجنڈاز ہیں. تو وہ نیوٹرل میڈیا کے طور پر نہیں لیا جاتا ہے، وہ ایک پارٹیزن میڈیا کے طور پر لیا جاتا ہے. لیکن وہ رائٹ ونگ جو جماعتیں ہیں وہ یا نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جو میڈیا منسلک ہے وہ کنفیوژن پھیلاتا ہے، امیگرینٹس کے بارے میں پھیلاتا ہے، اپنی ریس کی پیورٹی کے بارے میں پھیلاتا ہے. تو اس طرح کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. پاکستان میں جو فرق ہے مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کنسسٹنٹلی ایسے معاملات کے اوپر بھی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی ہے جو لوگوں پر واضح ہیں. مثلاً جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ ہم لوگوں کو روزانہ سمجھانے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، اور جب لوگ باہر مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ان کو پھر خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بہتری آ رہی ہے. کرونا کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا زبردست کنٹرول کر لیا فرسٹ ویو کے اندر. سیکنڈ ویو جب آئی تو اس کے بعد ہم ہر طرف روتے پھر رہے ہیں جی کہ وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی پہلے ویو کے اندر جو آپ نے جادو چلایا تھا وہ جادو کیا ختم ہو گیا؟ دوسری ویو کے اندر بھی چلا لینا. تو پہلی ویو کو کنٹرول کرنے کا اگر آپ کریڈٹ لے رہے تھے کہ یہ ہماری دانش مندی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ این سی او سی کی وجہ سے ہوا ہے، جی یہ اس جنرل صاحب نے کیا تھا، یہ اس منسٹر صاحب نے کیا تھا، یہ اس مشیر صاحب نے کیا تھا، یہ اس وزیر اعظم نے کیا تھا، کتنا زبردست دنیا ہم سے سیکھے. تو اب سیکنڈ ویو آئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر لیں. کیا اس میں اب بس پہلی ویو والی جو آپ نے ویکسین دی تھی سیاسی طور پر وہ ناکارہ ہو گئی؟ تو لوگ جو ہیں وہ پھر نہیں کنونسڈ ہوتے، کنفیوژن بار پھیلتی ہے. میں نے آپ کو لاہور کے بارے میں بتا دیا، تاریخ ساز جلسہ نہیں تھا، سبسٹینٹو جلسہ تھا، اور لاکھوں افراد نہیں تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، لیکن 10,000 15,000 18,000 افراد بھی نہیں تھے. تو ایک اوکے سائز جلسہ تھا اور سبسٹینٹو جلسہ تھا. انرجی لیول واز گڈ. یہ اسسمنٹس ہیں بیسڈ آن فیکٹس اویلیبل. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اگر یہ کرتا رہا تو لوگ پھر اپنی سوئچ آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی، یعقوب بلوچ فرام گوادر. طلعت بھائی، گوادر ماسٹر پلان کے جو حدود ہیں ان کو فینسنگ یعنی باڑ لگانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور کچھ ذرا اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں. کائنڈلی اس کو ملکی آئین و قوانین کے مطابق تشریح کریں کہ یہ باڑ کا حمل قانونی ہے کس طرح سے، پلیز اس کو ڈیفائن کر لیں. تھینک یو.
جی ہاں، گوادر کے بارے میں نے یہ بات سنی، وہاں کے چیمبر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ گوادر ماسٹر پلان جو ہے اس کے تحفظ کے لیے کچھ بندوبست کیے جا رہے ہیں، اور آیا اس کے اندر باقاعدہ باڑ لگانا شامل ہے ہی نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک اس قسم کا کوئی پلان نہیں کیا جس کے اندر باڑ انوالو ہے، لیکن جو سیکیورٹی پیرامیٹر ہے، یعنی جو آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ ممالک یا وہ گروپس جو ہیں جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اٹیک نہ کر دیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے بارے میں یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو خبریں ہیں کہ جی اس کو باڑ لگائی جا رہی ہے، اس کی وہ تصدیق نہیں کر رہے۔ میں اس کو مزید کام کروں گا، فرینکلی میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے اس کو کنفرم یا ڈینائی کرنے کے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے حوالے سے جو خطرات ہیں اس کے پیش نظر سیکیورٹی، ایکسٹریم سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ علیکم جی، نعمان عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ 13 تاریخ کو میں جلسہ گاہ میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ محمود خان اچکزئی کی میں نے تقریر بھی سنی، اور اس میں یہ ہے کہ جب دوستوں نے میری کچھ تصاویر دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ میں جلسہ میں گیا ہوں، تو سب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا جی محمود خان اچکزئی صاحب نے تو پاکستان کے خلاف اور پنجابیوں کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کیا، اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح ہے یا آپ ان کی اس پروگرام میں گئے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے باتیں کافی حد تک، میری رائے کی حد تک تو کافی انہوں نے درست کی ہیں۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ محمود خان صاحب کی تقریر پہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو اینٹی پی ڈی ایم فورسز ہیں، ان کا جو ہے اس طرح اس چیز کو اچھالنا، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب سے بہت ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ان کا جو بیانیہ ہے، جس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر حقائق جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ آپ کو مسخ نظر آتے ہیں۔ اب ان کے بھائی جو ہیں وہ گورنر رہے ہیں، وہ خود ایک بڑی سینٹرل پوزیشن میں رہے ہیں، ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں، جن پوزیشنز کے اوپر دوسرے خاندانوں کے لوگ جب رہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح خاندان جو ہے وہ پنپتے ہیں اور ایک موروثی سیاست جو آگے بڑھتی ہے جس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ان کی بات اگر حقائق سے ماورا آپ کو لگتی ہے تو اس کو حقائق کے ذریعے اس کی نفی کرنی چاہیے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو حوصلہ ہونا چاہیے یہ باتیں سننے کا۔ جس نظام کے اندر اپنے خلاف باتیں سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ کمزور نظام ہوتا ہے۔ جس منطق کے اندر اپنے مخالف منطق کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ کمزور منطق ہوتی ہے۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے اپنے ویوز ان کے بیانیے کے بارے میں کیا ہیں، اگر ان کا بیانیہ ہے تو اس سے ملک کی کوئی جڑیں نہیں ہل جاتی۔ ایک تو یہ میں اس سے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ بیانات سے کوئی ممالک جو ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں، انلیس کے حقائق جو ہیں بیانات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، پھر خوفناک ہو جاتے ہیں بیانات اگر حقائق ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن اگر حقائق بیانات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو ممالک کو، اقوام کو، نظام کو استحکام کے کسی بحران سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 3-4 ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جن کے بیانات میں آپ کو سنوا دوں تو آپ کہیں جی کہ ہاں یہ تو اچکزئی صاحب نے تو ایسے بیانات جو ہیں وہ شاید کم ہی دیے ہیں۔ ان کے بیانات اگر آپ سن لیں تو وہ 2 ہاتھ آگے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اپنے بیانات سن لیں آپ اداروں کے بارے میں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اداروں کی پالیسی کے بارے میں سن لیں، 1971 کے بارے میں سن لیں، آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں سن لیں، پاکستان کے اندر جو امریکی مداخلت ہے اس کے بارے میں سن لیں، جو ڈالرز پاکستان ریسیو کرتی رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ کس طرح آتے رہے اس کے بارے میں سن لیں۔ تو ایک بیان تھوڑی دیا ہوا، انہوں نے تو بے شمار بیان دیے ہوئے ہیں۔ تو اگر بیانات کے ذریعے ہی ممالک کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیسا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے جو ایک بیان کی مار ہے۔ تو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ لیڈر ہیں، کنسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، آپ ان کے ساتھ آرگو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تقریر کے اوپر جو ججمنٹس ہیں وہ پاس کرنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ اوور بلو کیا ہے کیونکہ ظاہر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں۔